بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 6 کلاس۔ تو جو 4تھ یونٹ ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کا جو فرسٹ ہاف ہے وہ میں آپ کو پڑھا چکی ٹرانسلیشن کا اور اس سے ریلیٹڈ کویشچنس کا۔ تو آج جو ہے وہ ہم سیکنڈ ہاف پڑھیں گے اس کا جو ہے میجر شبیر شریف کا۔ تو جناب یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا اور یہاں تک آج ہم کمپلیٹ کریں گے 2 پیراگراف۔ اس کے پیچھے بعد میں 2 پیراگراف رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ جو کویشچنس ہیں وہ تھوڑے لانگ ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر یہ 2 پیراگرافس انکلوڈ کر لیے ہیں، تو آپ لوگ چیک کر لیجئے۔ آن دسمبر 3 دسمبر کو 1971 میں ہی فوٹ courageously alongside his men، اپنے لوگوں کے ساتھ ہی فوٹ وہ لڑے courageously بہادری سے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ along-side اپنے لوگوں سے مل کر وہ دشمن سے لڑے بہادری سے۔ اینڈ ہیلڈ انڈین فورسز ایٹ بے، اور رکھا انڈین فورسز کو، انڈین آرمی کو، انڈین افواج کو ایٹ بے فاصلے پر، بے یعنی کہ دوری پر رکھا۔ Shabir Sharif and his company cleared the Jhangar post with great bravery۔ شبیر شریف اور ان کی کمپنی یعنی کہ ان کے ساتھیوں نے cleared صاف کی، یعنی کہ ہٹایا لوگوں کو، جو وہ دوسری افواج تھی ان کو ہٹایا۔ کہاں سے؟ دا جھانگر پوسٹ، جھانگر پوسٹ سے، with great bravery عظیم بہادری سے۔ He fearlessly passed through the minefield laid by enemy۔ انہوں نے بے خوف ہو کر پاس کیا، کیا پاس کیا؟ مائن فیلڈ۔ فیلڈ ویسے کھیتوں کو کہتے ہیں، یہاں مائن فیلڈ لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اکثر کسی فلم، کسی مووی وغیرہ میں ایسے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین کے اندر ایسے وہ جو بم ہوتے ہیں زمین کے اندر وہ بچھائے جاتے ہیں، مائنز ان کو کہتے ہیں، وہ زمین کے اندر بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر اگر پاؤں کسی کا پڑ جائے یا پھر کوئی گاڑی وغیرہ آ جائے، کوئی پہیا کسی گاڑی کا چڑھ جائے تو وہ فوراً سے پھٹ جاتے ہیں، تو ان کو مائنز کہتے ہیں۔ وہ زمین کے اندر رکھے جاتے ہیں، تھوڑا سا مٹی سے باہر، اس کا صرف کہہ لیں بٹن والا حصہ جو ہوتا ہے وہ مٹی سے باہر ہوتا ہے، باقی وہ سارا جو ہے وہ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، اس کو مائن کہتے ہیں۔ تو پاسڈ تھرو دا مائن فیلڈ لیڈ بائی اینیمی، لیڈ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بچھائے گئے تھے، زمین کے اندر بچھائے گئے تھے، اینیمی نے بچھائے تھے یعنی دشمن نے بچھائے تھے۔ تو دشمنوں نے جو وہ مائن فیلڈ بنائے ہوئے تھے وہ اس کو انہوں نے بے خوف ہو کر پار کیا۔ سویم اکراس دا واٹر آبسٹیکل، اور پانی کی رکاوٹ کو پار کیا تیر کر۔ سویم کی سیکنڈ فارم ہے سویم، تو سویم اکراس دا واٹر آبسٹیکل، تو پانی کی جو رکاوٹ تھی اس کو تیر کر پار کیا۔ دا سبونا ڈسٹریبیوٹری، یہ جو ہے وہاں کی ایک نہر ہے، اس کا نام ہے، اور یہ کتنی ہے جناب، میں نے اس کا جو ہے وہ پڑھا ہے کہ یہ تقریباً 80 فٹ چوڑی تھی اور 12 فٹ جو ہے وہ گہری تھی۔ تو اس جو ندی کہہ لیں، نہر کہہ لیں، لیک کو انہوں نے تیر کر پار کیا تھا، اور مائن فیلڈ کو کراس کیا، پھر نہر کو پار کیا، اور آگے لکھا ہوا ہے جی وائلڈ انڈر انٹینس اینیمی فائر، اور ساتھ میں فائرنگ بھی ہو رہی تھی، جو دشمن تھے وہ لگاتار فائر کر رہے تھے۔ انٹینس اینیمی فائر، بہت زیادہ انٹینس، بہت زیادہ اینیمی دشمن فائرنگ کر رہے تھے۔ اینڈ لیڈ ہز کمپنی ٹو کیپچر دا آبجیکٹ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں کو یہ سارا کچھ کر کے، مطلب مائن فیلڈ پار کر کے، پھر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ندی پار کر کے، جو دریا کہہ رہی ہوں، ندی یا لیک یا جو بھی وہ ہے، انہوں نے صرف اس کا نام لکھ دیا ہوا ہے نا، مطلب دیا نہیں ہوا کہ وہ کیا تھی، ندی تھی، نہر تھی، وہ تھی کیا کہتے ہیں اس کو، جھیل تھی، جو بھی ہے وہ، تو اس کو یعنی کہ انہوں نے پار کیا، اور پھر اس کے بعد فائرنگ میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے، آپ سوچیں کیسا وہ ہیروئک منظر ہوگا، جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے، اس طریقے کا ایک وہ منظر بن رہا ہے کہ مائن فیلڈ بھی پار ہو رہا ہے، پھر پانی بھی پار ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد گولیوں، برستی ہوئی گولیوں میں سے گزر کے وہ جا رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے جی؟ اپنے کمپنی کو یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو یہ موقع دیا کہ پیچھے سے ساتھی آ رہے ہیں نا، تو ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ساتھیوں کو بھی یعنی کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ وہ کیا کریں، کیپچر دا آبجیکٹ، اپنے وفد کو حاصل کریں۔
جو انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا نا پورا پلان کہ وہ اب اس پلان کے تحت چلیں گے اور اس جگہ کو اس علاقے کو قبضے میں لیں گے، تو وہ سارا کچھ انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ ڈیورنگ دا ڈے، دن کے دوران ہز ٹروپس، آپ کے وفد، ریپلسڈ مور دین 15 انڈین اٹیمپٹس ٹو ریکیپچر لاسٹ پوزیشن۔ تو کیا کیا انہوں نے ڈیورنگ دا ڈے، دن کے دوران ہز ٹروپس، آپ کے وفد، ریپلسڈ مور دین 15 انڈین اٹیمپٹس، انہوں نے ناکام کیا، ریپلسڈ ناکام کیا 15 انڈین اٹیمپٹس کو، 15 کوششوں کو، ان کی 15 کوششوں کو، ٹو ریکیپچر دا پوزیشنز، لاسٹ پوزیشنز، وہ پوزیشنز دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ جو کوششیں کر رہے تھے، وہ کون سی پوزیشنز؟ لاسٹ پوزیشنز، جو وہ ہار چکے تھے۔ تو جو پوزیشنز ان سے چلی گئی تھیں ان کو ریکیپچر کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کر رہے تھے ان کو انہوں نے ناکام کیا، 15 کوششوں کو ناکام کیا۔ ہز کمپنی ڈسٹرائڈ 4 enemy tanks، تو آپ کی جو کمپنی تھی، مطلب یہ جو پورا ایک گروپ تھا، پورا ایک وفد تھا، آپ سب نے مل کے کیا کیا کہ آپ سب نے مل کے ان کے 4 ٹینک تباہ کر دیے، اینڈ ہیلڈ 2 انڈین بٹالینز ایٹ بے، اور ان کے 2 وفد جو تھے ان کو انہوں نے دور رکھا، فاصلے پر رکھا۔ بے کہتے ہیں ایسے کر کے نا، ایسے ایسے کر کے ایسے بنا ہوتا ہے، مطلب کچھ بھی آپ کہہ لیں کسی بھی طریقے سے، 3 طرف سے بند اور ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے سمندر کا کنارہ، یہ اس طرف سمجھ لیں سمندر ہے نا، تو تھوڑا سا اندر سے اس طرف پانی آ رہا ہے، یہاں پر اس طرف ساری طرف وہ ہے جو پہاڑ کہہ لیں، زمین کہہ لیں، کچھ بھی جزیرہ ٹائپ کہہ لیں، تو وہ اس طرف ساری طرف ہوگا، وہ پہاڑیاں، رستہ بند ہوگا، اور یہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ سمندر کا اندر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بے، اور یہ اس کا اردو میں لفظ ہوتا ہے خلیج، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر یہ ایک محاورتاً یوز ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے جی ان کو فاصلے پر رکھا، ان کے وفد کو بے ایٹ بے، یعنی کہ ان کو فاصلے پر رکھا، دوری پر رکھا، ان کے درمیان فاصلہ قائم رہا، یہ ان سب نے مل کے کیا۔ آلسو کلنگ 43 سولجرز، اس کے علاوہ انہوں نے 43 ان کے سولجرز بھی مار دیے۔ ڈیورنگ این اٹیک آن دا نائٹ آف December 5، 5 دسمبر کی رات کو ایک حملے کے دوران، دا انڈین کمپنی کمانڈر، انڈین جو کمپنی تھی ان کے کمانڈر نے چیلنجڈ ہم ٹو ہینڈ کمبیٹ، کمبیٹ ہوتا ہے مقابلہ، تو انہوں نے کہا تھا آمنے سامنے کا ایک مقابلے کے لیے اس نے چیلنج کیا، ان کے ایک کمانڈر نے انڈیا کے۔ میجر شبیر شریف ایکسیپٹڈ ہز چیلنج، میجر شبیر شریف نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اینڈ سون snatched دا اسٹین گن آؤٹ آف دا انڈین میجرز ہینڈ، تو اس کے وہ جو میجر تھا اس کے ہاتھ میں سے آپ نے اسٹین گن جلد ہی چھین لی، اینڈ wounded him، اور اس کو زخمی کر دیا۔ دس chivalrous ایکٹ demoralized the Indian troops، تو کیا ہوا جی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بہادری والے عمل نے ان کو انڈین ٹروپس کو شرمندہ کر دیا، انڈین وفد کو شرمندہ کیا۔ allowing Major Shabir's men to consolidate their hard-earned gains in the captured area۔ کیا کیا جی اس نے، یہ جو شرمندگی ان کو ہوئی اس کی وجہ سے میجر شبیر شریف کے جو آدمی تھے ان کو الاؤ ہو گیا، وہ ان کو ایک موقع مل گیا، allowing موقع دیا men to consolidate their hard earned gains کہ وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں، کنسولیڈیٹ مضبوط کر سکیں، دیئر ہارڈ ارنڈ، کس لیے؟ مشکل سے جو کمائے تھے، گینز ان دا کیپچرڈ ایریا، کیا کمایا تھا؟ وہ جو پوزیشن بنائی تھی اس قبضہ شدہ جگہ میں، وہ جو پوزیشن بنائی تھی اس کو وہ مضبوط کر سکیں، مستحکم کر سکیں، ٹھیک ہے، کنسولیڈیٹ مستحکم کرنا، تو یہ جو شرمندگی تھی اس کی وجہ سے ان کی پوزیشن اور زیادہ مستحکم ہو گئی۔ تو یہ جناب ہے ہمارے 2 پیراگراف، آگے پھر بس یہ والے 2 پیراگراف رہ جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لوگ یہ والے ورڈ میننگ اور جو 2-3 کویسچن بچیں گے وہ کر لیں گے۔ تو اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے اس کو آپ لوگ چیک کر لیجئے۔
3 दिसंबर 1971 को आपने अपने लोगों के साथ मिलकर बहादुरी से लड़े और भारतीय अफवाज को दूर रखने में कामयाब रहे। शब्बीर शरीफ और उनके साथियों ने झांगर पोस्ट को निहायत बहादुरी से साफ किया। आपने बेखौफ होकर दुश्मन के बिछाए हुए माइंस को पार किया, सबूना डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की रुकावट को तैर कर पार किया और दुश्मन की अंधाधुंध फायरिंग्स के बावजूद अपने साथियों को अपने हदफ तक पहुंचने में मदद की। दिन के वक्त आपके वफद ने भारतीय अफवाज को अपनी खोई हुई पोजीशन वापस हासिल करने की 15 कोशिशों में नाकाम बनाया। आपके साथियों ने दुश्मन के 4 टैंक तबाह कर दिए और 43 फौजियों को यानी कि 43 फौजियों को मारकर 2 भारतीय वफदों को फासले पर रखा, यानी करीब नहीं आने दिया। 25 दिसंबर की रात को एक हमले के दौरान भारतीय कंपनी के कमांडर ने आपको आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा। मेजर शब्बीर शरीफ ने इसके चैलेंज को कबूल किया और जल्द ही भारतीय मेजर के हाथ से बंदूक छीन ली और इसे जख्मी कर दिया। इस बहादुरी के अमल पर भारतीय अफवाज को शर्मिंदा किया, जिसकी वजह से मेजर शब्बीर शरीफ के लोगों को मौका मिला कि वो खुद को उनके मुश्किल से हासिल करदा कब्जा शुदा इलाके में मजबूत कर सकें, यानी कि मुस्तहकम कर सकें। ठीक है, ये यहाँ आगे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। हाउ डिड मेजर शब्बीर शरीफ फाइट विद द एनिमी? सॉरी, वो आर्मी और एनिमी आ रहा ना, तो वो बस स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ई आना था। एनिमी, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। जनाब इसका आंसर है ही फियरलेसली पास्ट। ये इसमें कुछ लाइनें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कुछ लाइनें लिखें। अब आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप लोग चाहें तो इसमें से आप लोग चाहें तो सारी लाइंस कर लें, और अगर चाहें तो 2, 3, 4 आप जितनी भी लाइंस करना चाहें आप कर लेंगे। 2 लाइंस भी कर लेंगे तो इट्स फेयर इनफ। तो आप लोग ये चेक कर लीजिए। ही फियरलेसली पास्ड थ्रू द माइनफील्ड्स laid by enemy, swam across a water obstacle, the Sabuna distributary under intense fire। इस सारे का मैं पीछे आपको तर्जमा करवा चुकी हूँ, तो इसी वीडियो में, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। He led his company to capture the object. During daytime, his troops repulsed more than 15 Indian attempts to recapture the lost positions। और आगे है जनाब, his company destroyed 4 enemy tanks and held 2 Indian battalions at bay, also killing 43 soldiers। ये सारा वही है जो अभी मैंने करवा दिया आपको। तो इसमें से आप जोन सी भी लाइनें आपको इजी लगे या आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे तो आप वैसे इसका आंसर कर सकते हैं। इन लाइनों में से आप अपनी मर्ज़ी की 2 या 3 लाइनें कर सकते हैं। आगे ये वाइल रीडिंग एक क्वेश्चन आया था, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वॉज अ ट्रू पेट्रियट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम? मेजर शब्बीर शरीफ जो हैं वो एक सच्चे मुहब्ब वतन थे, यानी कि पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते थे। इस चीज़ को आप कैसे बयान करेंगे? आई थिंक द पर्सन हु कैन ले हिज लाइफ डाउन, मुझे लगता है कि वो शख्स जो अपनी जान कुर्बान कर सकता है, इज़ अ ट्रू पेट्रियट, तो वो एक मुहब्ब वतन है। मेजर शब्बीर शरीफ लेड हिज लाइफ फॉर कंट्री, तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। सो ही इज़ अ ट्रू पेट्रियट, इसीलिए वो एक मुहिब वतन थे। आगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा था इसमें, तो मैंने ये नीचे एक और क्वेश्चन सबसे नीचे वाले क्वेश्चंस में से ले लिया है, क्योंकि ये अगले जो पैराग्राफ है उनसे भी रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। राइट द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स यू नो हु हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशान हैदर। तो उन्होंने कहा है जी जिन्होंने मिलिट्री रैंक हासिल किया है, हाईएस्ट मिलिट्री रैंक जो कि निशान हैदर है वो हासिल किया है, तो उनके नाम लिखें। तो ये जनाब 11 सोल्जर हैं पाकिस्तान के जिनको निशान हैदर आज तक मिल चुका है। तो उन 11 सोल्जर्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। आप लोग चाहें तो इसमें से 4 के नाम लिखें, 5 के लिखें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि
آپ جن کو جانتے ہیں بس آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں نے 11 کے 11 کے نام لکھ دیے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک بھی اگر میں چھوڑ دیتی تو وہ ناانصافی ہوتی اس شخص کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہمارے وطن کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو ان کے سب کے نام آئی تھنک مجھے لکھنے چاہیے تھے. آگے آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ان سب کو یاد کرنا چاہیں تو آپ سب کو یاد کر لیں اور پھر پیپر میں آپ کو 4 5 6 جتنے بھی یاد رہیں آپ وہ سارے لکھ لیں. تو یہ ہیں جناب میجر محمد اکرم، کیپٹن محمد سرور، نائک سیف علی، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی اور پائلٹ راشد منہاس، میجر شبیر شریف، سوور محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ اور کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان. اور جی یہی تھے یہ 10 اور یہ 11. یہ ہیں 11 وہ لوگ جنہیں ملا ہے نشان حیدر. تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں گی. آپ لوگ بھی میری تھوڑی سی اس طرح سے ہیلپ کیجیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا. اللہ حافظ.